زینب یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. کیا آپ ہر وقت مردوں کو ہی کچھ نہ کچھ ٹھیک کرنے کا کہتی رہتی ہیں جبکہ میں بتاتی ہوں کیا، جبکہ اصل میں تو عورت خود ہی عورت کی دشمن ہے نا. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی عورتوں کے اندر ہی نقص نکالتی رہوں، انہیں کو ہی بلیم کرتی رہوں اور ہر چیز کا ذمہ دار عورتوں کو ٹھہراتی رہوں، یہاں تک کہ مردوں کے بیڈ بیہیویئر کے لیے بھی عورتیں ہی اکاؤنٹیبل ہوں. اور یہ کہہ کے میں کیا ثابت کروں؟ یہی نا کہ عورت ہی عورت کو نہیں سمجھتی، عورت ہی عورت کے خلاف ہے، عورت ہی عورت کو الزام دیتی ہے. لیکن زینب یہ دیکھیں نا، یہ کامنٹ وہ کر رہے ہیں کہ ایک ماں ہی اپنی بیٹی کو سٹینڈ لینا نہیں سکھاتی، پھر ساس اور نندیں ہی اس کا جینا حرام کر دیتی ہیں، تو عورت کے سارے مسئلے عورتوں کے خود کے ہی کھڑے کیے ہوئے ہیں. ہاں جیسے ورک پلیس میں ایک منٹ عائزہ، ایک منٹ. ہاں پلوشا کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ہاں جیسے عورتیں ویسے ہی جیلس زیادہ ہوتی ہیں، گھر میں کیا آفس میں بھی عورت ہی عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. اور پھر ایک منٹ اور لڑکیاں اگر شادی کے بعد جاب کرنے یا اپنی مرضی کے کپڑے پہنے یا ٹریڈیشنل جینڈر رولز کو فالو نہ کریں تو سب سے زیادہ جج ان کو بڑی عمر کی خواتین ہی کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ لیکن یہ تو اتنی لمبی لسٹ ہے، اور ظاہر ہے جب عورت کی اتنی بڑی دشمن ہے تو لسٹ تو لمبی ہوگی نا. بس آج میں ساری آپ کی فیوریٹ باتیں کر رہی ہوں، اور کیونکہ ان لرن ود زینب کی ایپیسوڈ ہے تو موم کاسٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. اب دیکھیں نا، ایک ماں ہی اپنے بیٹے کو اچھی بوٹیاں نکال کے دیتی ہے، اس کو آرام کرنے کا کہتی ہے، اور اب ساری سختیاں اپنی بیٹی کے اوپر. ایک ساس ہی اپنی بہو کو خوش نہیں رہنے دیتی، مطلب ناک میں دم کر دیتی ہے اس بیچاری بہو کا. اتنا ٹف ٹائم دیتی ہیں ساسیں اپنی بہوؤں کو. ورک پلیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فیمیل باسز تو میل باسز سے بھی زیادہ ٹاکسک ہوتی ہیں. جو فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو عجیب طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں، اور میل اسٹوڈنٹس کو ذرا بہتر طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں. دے آر مور نائس ٹو دا میل اسٹوڈنٹس. اور آپ سب چھوڑیں، فیمیل پولیٹیشنس کو دیکھ لیں، مطلب ایک عورت ہی عورت کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی، عورت کے مسائل کو آگے نہیں رکھ سکتی، اور مطلب گوسپ کرتی ہیں، الٹے پلٹے سوال پوچھتی ہیں ایک دوسرے سے، پریشر ڈالنے والی باتیں کرتی ہیں، باڈی شیمنگ کرتی ہیں، یہاں تک کہ میرڈ مردوں کے ساتھ افیئر چلا کے ایک عورت ہی دوسری عورت کا گھر خراب کر دیتی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے زینب کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج؟ عائزہ آپ اپنا اوپینین کیوں دے رہی ہیں؟ آپ سے جو بس بولا ہے وہ کریں. پلوشا اگلا کامنٹ کیا ہے؟ جی اگلا کامنٹ ہے، مجھے بھی تو یہاں کامنٹس پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا، میں کچھ نہ بولوں کیا؟ بھائی آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں لیکن تمیز سے. پلوشا سے سیکھو کچھ، کتنے آرام سے وہ بات کر رہی ہے. شائستہ گفتگو اونلی. لیکن ادھر دو مجھے مائک. میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، یہ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں بھائی؟ انٹرن ہی انٹرن کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ بالکل ویسے ہی لڑائی لگ رہی ہے جیسے اکثر راشن ڈسٹریبیوشن کے وقت جو ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے اور کوئی لائن نہیں بنا رہا ہوتا، اور بس سب کسی طرح سے بس راشن ہمیں مل جائے، مجھے مل جائے، دوسروں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اور بس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے لے لیں سارا کچھ، اور یہاں تک کہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں خود. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہی غریب کا دشمن ہے؟ غریب ہو کے وہ دوسرے غریب کا دکھ نہیں سمجھ پا رہا، الٹا اس سے راشن چھین رہا ہے. مطلب خود کے بچے بھوکے ہیں اور وہ دوسرے کے بچوں کی تکلیف نہیں سمجھ پا رہا. I really hope you see where I'm going with this. Deprivation of rights بڑی پیاری چیز ہے، اس کو بھی تو سمجھو. جب آپ کسی ڈیموگرافک کی حق تلفی کرتے ہیں تو اس پوری پاپولیشن میں اسکارسٹی مائنڈ سیٹ پریویل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسکارسٹی کا مطلب ہوتا ہے قلت، بہت شدید کمی. تو جب بھی کسی پاپولیشن کو سسٹمیٹکلی ان کے حقوق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے تو ان کے اندر یہ بیہیویئرل ٹریٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ جنریشنز ٹو جنریشنز پھر ٹرانسمٹ بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اکثر لوگ اپنی میڈز یا ڈرائیورز کو ڈانٹتے ہوئے یہ جملے استعمال کرتے ہیں: تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، تم لوگ اپنی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتے، تم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہو. ڈانٹنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ہم اکثر اپنے میڈز یا ڈرائیورز، ہاؤس ہیلپس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہوتی. وہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس میں رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ان پر ہی بلیم ڈالتے ہیں، ہم ان کو ہی رسپانسبل ٹھہراتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں ہیں، جبکہ یہ ان کا سروائیول میکینزم ہے. اور ان لرن ود زینب کی پچھلی ایپیسوڈ میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح سے ہمارے سروائیول میکینزمز بنتے ہیں، اور ہمارے جو کور بلیوز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے جنریشنز ٹو جنریشنز ٹرانسمٹ ہوتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ انڈر پریویلیج لوگوں کی جو اس ملک میں حق تلفی ہوتی ہے، کوئی ویلفیئر پروگرام نہیں ہے، یعنی ہماری گورنمنٹ نے ان کو بے یار و مددگار ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی سپورٹ ان کو ہے ہی نہیں، اور اس چکر میں وہ منیمم ویجز پر کام
کام کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, اور چائلڈ لیبر پریویل ہوتا ہے, نہ صحت اچھی ہوتی ہے, نہ بچے پڑھ پاتے ہیں, تو یہ سب ان غریبوں کا اپنا قصور ہے, یا ہم یہ بات سمجھنے کے قابل ہیں کہ سسٹمک آپریشن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو انسانوں کو اپنی ڈیپریویشن کا قیدی بنا دیتی ہے. جو چیز سسٹم نے ان سے چھینی ہے وہ اس کو لے کے کنجوس ہو جائیں گے, انسیکیور ہو جائیں گے اور کمپیٹیٹو ہو جائیں گے. جب سسٹم نے 2 وقت کی روٹی چھینی تو ہم نے راشن کی لائن میں بھگدڑ مچا دی, اور جب سسٹم نے رائٹس چھینے تو ہم نے بیٹیوں سے بوٹیاں چھین لی, بچیوں سے کتابیں چھین لی, بیویوں سے باڈی اٹانومی, ماؤں کو مجرم بنا دیا, اور ساس عورت کی سب سے بڑی دشمن. لیکن زینب یہ عورتیں ایسا کرتی بھی تو ہیں نا. بالکل کرتی ہیں, there is no denying this, لیکن لڑتی ہوئی عورتیں تو سب کو نظر آتی ہیں, لیکن کسی نے روٹ کاز جاننے کی کوشش کی ہے؟ ابیوز perpetuates abuse. اکثر ابیوز کے وکٹمز خود بھی ابیوزرز بن جاتے ہیں. Similarly, a deprived group perpetuates deprivation on others. میری حق تلفی ہوئی تو اب میں تمہاری حق تلفی بھی کروں گا, یہ سروائیول میکنزم ہوتا ہے. آپ اپنے اپریسر کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایک پاورلیس انسان کا جو کانسیپٹ آف اتھارٹی ہے تو وہ وہی بندہ ہے نا جو اس کو اپریس کر رہا ہے. اس کے نزدیک امپاورڈ فیل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ وہی کرو جو اس کے ساتھ ہوا. اس سسٹم میں ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے صرف طاقتور کی ہاں میں ہاں ملاؤ, اور ہر اس عورت کو برا بھلا بولو جو تھوڑی سی بھی کوشش کر کے اپنی اسپیس لینے کی کوشش کر رہی ہے. ہر اس عورت کو برا محسوس کراؤ, اس کو انسیکیور فیل کراؤ جو کوشش کر رہی ہے کسی بھی فارم میں ترقی کرنے کی, کیونکہ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے. عورتوں کے لیے اپرچونٹیز, لبرٹی, اسپیس اور فریڈم کی اتنی قلت ہے, اتنی اسکارسٹی ہے کہ شیئر ہی نہیں کر سکتے, نہ اسپیس نہ اپرچونٹیز, کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتے, چھیننا پڑے گا. بالکل ویسے ہی جیسے راشن ڈسٹریبیوشن میں ہوتا ہے. میری ایک دوست ہے, اس کی دادی ہجرت کر کے کراچی آئی تھیں جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا, تو انہوں نے وہ سارے رائٹس اور ہنگامے جو پارٹیشن کے دوران ہوئے تھے اور کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور کن حالات میں وہ اپنا گھر بار سب کچھ, فیملی سب کچھ چھوڑ کے وہ کس طرح سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو جو دادی تھی میری دوست کی وہ کافی چھوٹی تھیں اس ٹائم پہ, اور انہوں نے وہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا کہ جب حالات خراب ہوئے اور جس طرح سے ہنگامے ہو رہے تھے اور جس طرح سے ایک خوف کی جو ایک فضا بن گئی تھی, تو وہ لوگ اپنے گھر میں ہی قید ہو کے رہ گئے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں, ان کو بھوک لگتی رہتی تھی, وہ ڈرے سہمے خالی پیٹ وہ کس طرح سے وہ لوگ گزارا کر رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ چھوٹی تھیں اس ٹائم پہ, تو ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو بالکل اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ بھوک سے بالکل نڈھال ہو گیا تھا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد, اور جب ہجرت کا وہ پورا جو سفر ان کو طے کرنا تھا, تو ان کے چھوٹے بھائی کا پھر انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے بھوک سے نڈھال ہوتے اور پھر جان سے جاتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. ٹراما کا تو ہم ویسے بھی کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن مہاجر فیملیز کے ٹراما کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ فیس کیا ہے. جب میری دوست مجھے ان کے بارے میں بتا رہی تھی تو میں نے 2 ڈاٹس کنیکٹ کیے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری دادی گھر میں جو بھی کھانا بچ جاتا تھا وہ کسی کو دینے نہیں دیتی تھیں, اور جو بھی سالن بچا ہوا ہوتا تھا چاہے وہ اتنا سا ہی کیوں نہ ہو تو وہ کسی چھوٹی سی پڑیا میں یا کسی چھوٹے سے ڈبے میں ہی ڈال کے لیکن اس کو کہیں پہ سنبھال کے رکھ دیتی تھیں, لیکن وہ کسی کو دینے نہیں دیتی تھی, نہ میڈس کو کھانا دیتی تھی, نہ ہاؤس ہیلپس کو, کسی کو بھی نہیں دیتی تھیں. وہ ہورڈنگ بھی بہت زیادہ کرتی تھی راشن کی, یعنی آٹا, چاول, چینی, نمک, یہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ کوانٹیٹیز میں اسٹور روم میں اور گھر کے مختلف حصوں میں وہ چھپا چھپا کے رکھتی تھیں, لیکن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھیں. وہ یہی کہتی رہتی تھی کہ کہیں حالات نہ خراب ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کھانا کم پڑ جائے. اور یہ جو ان کا فیئر تھا, انہوں نے اپنے بھائی کو جس طرح سے زندگی سے ہارتے ہوئے دیکھا, تو وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کا یہ بیہیویئر بن گیا تھا. کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کی فائنینشیل سچویشن بھی بہت بہتر ہو گئی تھی, فیملی اوور آل گرو کر گئی تھی, گھر بھی صحیح تھا, سب کچھ بہتر تھا, حالات بھی صحیح تھے, لیکن یہ فیئر ان کا نہیں نکل رہا تھا. اور وہ جو مینیفیسٹ ہوتا ہے فیئر, وہ خوف کی طریقے سے نہیں نظر آ رہا ہوتا, وہ ایک بیہیویئر بن جاتا ہے. اس ٹرامیٹک ایکسپیرینس کی وجہ سے جو ان کا سروائیول میکنزم بنا وہ تھا اسکارسٹی مائنڈ سیٹ.
کھانے کی اتنی قلت ہے کہ میں سب کچھ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے بچا کے رکھ لوں گی اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی. یہ سروائیول میکینزم بظاہر بہت ٹاکسک ہیں لیکن ڈیولپ انسان کی سیفٹی کے لیے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا نروس سسٹم ہمیں ٹراما سے محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کے بلیفز بنا لیتا ہے اور پھر ہم اس کے قیدی بن جاتے ہیں. یہ کہانی میں نے آپ کو ایک سرٹن پرسپیکٹو کے ساتھ سنائی ہے تاکہ میں سسٹمک آپریشن کی وجہ سے بننے والے اسکارسٹی مائنڈ سیٹ اور بیہیویئرل ٹاکسسٹی کو ایکسپلین کر سکوں. لیکن یہ سوسائٹی جو عورتوں کو اس لینس کے ساتھ دیکھتی ہے کہ وہ دوسری عورت کی دشمن ہے، اسی کہانی کا ایک الگ رخ دکھائے گی. میری دوست کی دادی بہت ٹاکسک تھیں، ہر وقت فریج پر تالا لگا کے رکھتی تھیں. اس کی امی کو بھی بہت ٹف ٹائم دیتی تھیں، چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ایسے کنجوسوں کی طرح کھانا سٹور کرتی رہتی تھیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کھانا کبھی پکنے میں اگر دیر ہو جائے یا میڈ کھانا لے کر چلی جائے تو ایسے واویلا مچا دیتی تھیں، باقاعدہ پینک کرنا شروع ہو جاتی تھیں. پتہ نہیں ان عورتوں کو اس عمر میں آتے آتے کیا ہو جاتا ہے، اتنی ٹاکسک کیوں ہو جاتی ہیں، حالانکہ خود بھی تو بہو رہ چکی ہیں نا، تو سمجھتے کیوں نہیں ہیں. اس کہانی کے دونوں ورژنز میں فرق پتہ کیا ہے؟ پہلا ورژن آپ کو اس عورت نے سنایا ہے جو ہر عورت کو دوست مانتی ہے، اور دوسرا ورژن پیٹریارکی کا ہے. پیٹریارکی! Oh, good. So now I have their attention. Merriam-Webster defined patriarchy as social organization marked by the supremacy of the father in the clan or family, the legal dependence of wives and children, and the reckoning of descent and inheritance in the male line. سادہ الفاظ میں ایک ایسا سماجی نظام جہاں باپ کو قبیلے کی یا گھر کی برتری حاصل ہو، بیویوں اور بچوں کی قانونی حیثیت باپ پر منحصر ہو، اور نسل یا وراثت کا تعین مرد کی نسل سے کیا جائے. اس سے زیادہ پیٹریارکی کی کوئی نیوٹرل ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ میری کسی اور بات سے اگری کریں یا نہ کریں، اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ انسان سب کچھ ہو، بس نیوٹرل نہ ہو. پیٹریارکی کو لے کے ہم ایز اے سوسائٹی اتنے نیوٹرل یا ڈیفینسو اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام اور پیٹریارکی سملر پرنسپلز شیئر کرتے ہیں. اسلام اور پیٹریارکی فنڈامنٹلی دو بہت مختلف چیزیں ہیں، اور نان مسلمس کا ایک بہت بڑا اعتراض اسلام کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک پیٹریارکل ریلیجن ہے. لیکن جب وہ مسلمان ممالک میں عورتوں کی اوپریسڈ حالت دیکھتے ہیں تو اس کو وہ ایز این ایویڈنس یوز کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ مسلم سوسائٹیز میں مردوں کے پاس زیادہ پریویلیجز ہوتے ہیں اور شاید یہ ان کا مذہب الاؤ کرتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی عورتوں کو حقوق نہیں ملتے، یورپ میں بھی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. اگر مسلم ممالک اور نان مسلم ممالک میں عورتوں کی حالت ایکولی خراب ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ مسلم ممالک اسلامک پرنسپلز فالو نہیں کرتے. تو پھر وہ کیا فالو کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا انگریز چلے گئے لیکن واٹ ایور چھوڑ گئے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بن گیا لیکن سسٹم اور کلچر انگریزوں سے بھی بدتر اس لیے کیونکہ جن حقوق کے لیے عورتیں آج آواز اٹھا رہی ہیں وہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی عورتوں کو دے دیے تھے، لیکن اس بدتر سسٹم نے ان سے چھین لیے. جس مذہب میں عورتیں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں، اس سسٹم نے تو ان کو مسجد سے ہی باہر نکال دیا. اب مجھے یہ مت کہنا شروع ہو جائے گا کہ آپ بحریہ کی مسجد چلی جائیں یا آپ ڈی ایچ او کی وہ والی مسجد چلی جائیں. میں آپ سے کسی مسجد کا پتہ نہیں مانگ رہی، میں آپ کو صرف اسلامک اور پیٹریارکل سسٹم کا فرق بتا رہی ہوں. اسلام نے تو مائنورٹیز کو اتنے رائٹس دیے ہیں اور ہم یہاں پر ایک میجورٹی کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ مردوں سے کم ڈگنیفائڈ ہیں. اکارڈنگ ٹو والبی، پیٹریارکی ایک سوشل سسٹم ہے جو مردوں کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ بیوی اور بچوں کو اپنی پراپرٹی کی طرح ٹریٹ کر سکیں، اور اس سسٹم میں مرد عورتوں سے ہر لحاظ میں برتر ہیں، کلچرلی، پولیٹیکلی، اکانومیکلی اور فائنینشلی. جبکہ اسلام نے تو مردوں کو بارہا تنبیہ کی ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کے لیے، تو وہ ان کو پراپرٹی کی طرح کیا ٹریٹ کریں گے. اسلام نے تو رائٹ دیا ہے عورتوں کو پراپرٹی اون کرنے کا، اپنی مرضی سے شادی کرنے کا، ڈیورس کا، کنسنٹ کا، ایجوکیشن کا، جہاد کا اور فائنینشل سیکیورٹی کا. لیکن ماڈرن دنیا میں تو پچھلی صدی تک رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں تھا عورتوں کے پاس، آئی ڈی کارڈز نہیں بنتے تھے، اور بینک سے اپنے ہی پیسے نکالنے کے لیے شوہر کا پرمیشن لیٹر چاہیے ہوتا تھا. اور پھر تھینکس ٹو کیپٹلزم جس نے میل ڈومیننس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، یعنی مردوں کی برتری اب مزید منظم طریقے سے سسٹم اور کلچر کا حصہ بن گئی. کیپٹلزم کو ایسے سمجھ لیں کہ جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو زیادہ پاور آتی ہے. 16 سینچری کے اس کارنامے کے بعد ہم ایک ایسے معاشی نظام میں رہتے ہیں جس میں دولت، جائیداد اور انڈسٹری حکومت کے بجائے لوگوں کے پاس ہے، افراد کے پاس ہے. اور اس سسٹم نے کمپٹیشن اور دولت اکٹھے کرنے کی ایسی ریس سٹارٹ کی کہ مرد کو ہی مرد کا
दुश्मन बना दिया। हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं, जबकि सैकड़ों रिसर्च पेपर्स, स्टडीज और सर्वेज ये कहते हैं कि मेन आर मोर लाइकली टू एसोसिएट सक्सेस एंड पावर विद मनी एज कंपेयर टू वुमेन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंज्यूमर स्टडीज के मल्टीपल सर्वेस के मुताबिक औरतों से ज़्यादा मर्द ऑब्सेस्ड हैं दौलत कमाने के लिए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सोशल कंपैरिजन करते रहते हैं अपना दूसरे मर्दों के साथ। एंड ऑल्सो मेन थिंक दैट मनी मेक्स देम डिज़ायरेबल। ऑन द अदर हैंड रिसर्च ये कहती है कि ख़वातीन का रिलेशनशिप पैसों के साथ मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। द वर्ड यूज्ड इज़ एम्बिवेलेंट। ख़वातीन का बहुत एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है पैसों के साथ। एम्बिवेलेंट का मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स, नॉट श्योर, लव और हेट। और रिसर्च ये भी कहती है कि ख़वातीन के लिए पैसे कमाने की जो मोटिवेशनल फोर्स होती है वो पावर या सक्सेस नहीं होती, बल्कि फ्रीडम होती है। हमारे माशरे को बड़ी शिकायत है लड़कियों से कि शादी करते वक्त लड़के की सैलरी देखी जाती है और ज़्यादा सैलरी वाले लड़के को प्रेफर किया जाता है। तो मर्द हजरात ज़्यादा सैलरी के लिए नौकरियां क्यों बदलते हैं? बल्कि ऐसा होता है कि अक्सर नोटिस पीरियड भी पिछले ऑफिस में पूरा नहीं करते, बस जिसने ज़्यादा पैसे दिए वहाँ चल दिए। आप लड़कियों को समझाते रहते हैं कि गुजारा करना चाहिए, पैसे कम भी हों तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मसला पता है क्या है? हम ये बात सिर्फ लड़कियों को समझा रहे हैं। आप लड़कों से तो पूछ लें, क्या वो कम सैलरी में खुश हैं? क्या वो बड़ी गाड़ी और बड़े घर की ख्वाहिश नहीं करते? जब उनके दोस्त उनसे ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे होते हैं और सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता? अगर आप इस कैपिटलिस्ट दुनिया में कम पैसों के साथ रहने में खुश हैं और अगर आप इतने ही मलंग हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक दूसरे की टांगे क्यों खींचते रहते हैं? बॉस की चापलूसी क्यों करते रहते हैं? और मज़े की बात यह है कि चापलूसी वाला प्रमोट भी हो जाता है। तारीख गवाह है कि कैपिटलिस्ट ड्रिवन ग्रीड की वजह से मर्दों ने वर्ल्ड वॉर्स भी लड़ी, पूरी कौमों को एक्सप्लॉइट भी किया और एक दूसरे के कत्ल भी किए। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज के लिए आई थी। वर्ल्ड वॉर्स ओरिजिनली इसलिए लड़ी गई थी ताकि इकोनॉमिक कंपटीशन में कौन सी नेशन आगे निकलती है, किसकी तिजारत और इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा होता है, कौन सी नेशन रूल करेगी, इसलिए वर्ल्ड वॉर्स लड़ी गई थी। और फिर कैलिफोर्निया गोल्ड रश 1848 में होने वाला ऐसा वाकया जो कैपिटलिज्म के प्रॉमिस और रियलिटी दोनों को परफेक्टली समराइज करता है। कैलिफोर्निया में मौजूद सटर्स मिल के मकाम पर सोना बरामद हो गया था और जैसे ही ये खबर फैलना शुरू हुई तो दूर दराज के इलाकों से मर्द हजरात सोना इकट्ठा करने यानी माइनिंग करके सोना निकालने के लिए पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग आ गए तो एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दिया। ये कैलिफोर्निया की ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ। इस वाकये के बाद कैलिफोर्निया यूएसए की 31st स्टेट बन गई और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन इस सब में तकरीबन 10,000 मर्द आपस में लड़के, सेहत से हार के और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से अपनी जान से गए। मुझे पता है कि अब आप क्या कहेंगे कि मर्द तो अपनी फैमिली के लिए ही कमाने के लिए बाहर निकलता है ना। सही है, तो ये सारे मर्द अपनी फैमिलीज की बेहतर ज़िंदगी के लिए ही तो बाहर निकले थे ना, सोना निकालने। तो एक मर्द ही दूसरे मर्द का दुख ना समझ पाया। ऐसी भी क्या गोल्ड डिगिंग कि कंपटीशन और इनसिक्योरिटी में एक दूसरे का कत्ल ही कर डाला। एक मिडिल क्लास लड़का बेचारा खून पसीना बहा के इतनी मेहनत करके अपनी बाइक के पास जा रहा होता है और दूसरा ही लड़का आके उसकी बाइक छीन लेता है, फोन छीन लेता है। एक लड़के को ही दूसरे लड़के की स्ट्रगल का एहसास नहीं है। ओह, स्कार्सिटी माइंडसेट, सिस्टमिक ऑपरेशन का तोहफा जो आपको एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। और सिर्फ आपको नहीं, जो कैपिटलिज्म को चला रहे हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं। जैसे एलॉन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की राइवलरी। इतना पैसा है भाई, चिल कर लो थोड़ा। इनका चिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस मर्दों की ये कंडीशनिंग करती रहेगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है। दैट्स ऑल मेन आर स्ट्राइविंग फॉर। मर्दों के पास पैसों के अलावा कुछ ऑफर करने के लिए बचा ही नहीं। ना वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, ना वो अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की तरबियत और बीवी के रोने पर डाल देते हैं। और बस एक काम है, पैसा कमाना। मतलब घर पर हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे क्योंकि मैस्कुलिनिटी की शान के खिलाफ है, लेकिन शेफ बनकर खाना बना लेंगे, किसी लॉन्ड्री में कपड़े धो लेंगे, सारे फेमिनिन काम कर लेंगे। बस शर्त यह है कि बदले में पैसे मिल रहे हों। डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई काम छोटा या लेस डिग्निफाइड नहीं होता। बात सिर्फ ये है कि कैपिटलिस्ट दुनिया है और सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए। जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतनी पावर है।
اب اسی دنیا میں عورتیں رہتی ہیں جن کو ایجوکیشن کا رائٹ بھی میسر نہیں ہے, ان کو جاب کرنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی, ان کو جائیداد میں حصہ بھی نہیں دیا جاتا, اور ان کی زندگی کی کوالٹی صرف اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے باپ, بھائی, شوہر, بیٹا کتنا پیسہ کماتے ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ان کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ایک لڑکے کی زندگی میں پیسوں کی سورس وہ انسان ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے, یہی پیسے جس کے لیے مردوں نے جنگیں لڑی, قتل کیے اور اپنی جان سے گئے, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لڑکیاں اس پر کمپرومائز کر لیں. ویسے آپس کی بات ہے, ہم ایک غریب ملک میں رہتے ہیں, اتنا قرضہ ہے ہمارے اوپر. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں 801 بلینئرز ہیں اور پاکستان میں صرف 4. پاکستان کی 64% ویلتھ 10% پاپولیشن کے پاس ہے. تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ مطلب ایسا کون سا پیسہ ہے عوام کے پاس جو یہ لڑکیاں لے کر اڑ رہی ہیں؟ اور اگر اتنی ہی لالچی ہیں عورتیں تو پیسہ کیوں نہیں بٹورا انہوں نے؟ مطلب ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی رینکنگ 145 ہے, دنیا میں صرف 146 کنٹریز ہیں. سیکنڈ لاسٹ آئے ہیں ہم عورتوں کی اکانومک پارٹیسپیشن, اپرچونٹیز اور پولیٹیکل امپاورمنٹ دینے میں. اور ون آف دا روٹ کازز دیٹ ور مینشنڈ ان دس رپورٹ واز دیٹ پاکستانی سوسائٹی از انٹرینچڈ ان پیٹریارکل نارمس. اگین پیٹریارکی کو لے کے ڈیفینسو مت ہو جائیے گا, بٹ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورتوں کی ڈیپریویشن آف رائٹس اور آپس میں دشمنی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی مرد قوام کی جگہ پیٹریارک بن گیا. پیٹریارک ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے, یہ ایک گریک ورڈ سے اوریجنیٹ ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فیملی کا رولر, حکمران, جبکہ قوام ایک اسلامک کانسیپٹ ہے اور یہ آتا ہے ورڈ قیوم سے جس کا مطلب ہے پریزرور اینڈ سسٹینر, یعنی محفوظ رکھنے والا, قائم رکھنے والا. A قوام has responsibility over women but a patriarch has authority over women. ایک قوام اپنی بیوی سے اللہ کے دیے ہوئے کسی بھی رائٹس میں سے کوئی بھی رائٹ اس سے نہیں لے سکتا, اور اس کی باؤنڈریز اسلام کے لیے یہی ہیں کہ جو اللہ نے اسے الاؤ نہیں کیا وہ اپنی بیوی سے کرنے یا نہ کرنے کا نہیں کہہ سکتا. He has to be God-fearing and cautious about his responsibility towards his wife, while a patriarch can be as limiting and as unreasonable as he can, because patriarch تو rule کرتا ہے نا, final decision گھر میں اس کا ہوتا ہے. اس پیٹریارکل سسٹم میں ایک محفوظ عورت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی مرد کا سہارا ہوتا ہے, ایموشنل سپورٹ نہیں, صرف فائنینشیل سپورٹ. کیونکہ ہمارے ٹریڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں تو باپ اور بھائی ایک حد تک فائنینسز کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر پر ہر چیز کے لیے ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اور جب شوہر قوام کی جگہ پیٹریارک کی طرح بیہیو کرے تو اس عورت کی لائف کوالٹی اب صرف اس کے بیٹوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس لیے پیٹریارکل سسٹم میں بیٹا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیپریویشن آف رائٹس کے اس سائیکل میں آخری امید ایک اور پیٹریارک ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ مائیں اپنی بیٹیوں سے بوٹیاں چھین کے بیٹوں کو دیتی ہیں. اس لیے فیمیل باسز میل کاؤنٹر پارٹس کی گڈ بکس میں رہنا پریفر کرتی ہیں, کیونکہ ان کی سکسیس ان مردوں کے اپروول کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. فیمیل ٹیچرز اس لیے میل اسٹوڈنٹ سے پنگا نہیں لیں گے کیونکہ پاور ڈائنامکس جینڈرڈ ہیں, میرٹ کی بیسس پر نہیں ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مرد حضرات آلٹو کو اوورٹیک کریں گے اور ویگو کو رستہ دیں گے. اسی طرح ایک ساس کی زندگی میں آلٹو بہو ہے اور بیٹا کالی ویگو. آپ نے پہلے ایک عورت کو کمپلیٹلی ڈپرائیو کیا رائٹس اور اپرچونٹیز سے, پھر آپ نے اس کو ایک چھوٹی سی جگہ دی کہ یہ لو تمہارا کچن, یہ تمہارا گھر ہے, یہاں کی تم کوئین ہو, یہ لو اور اس پر راج کرو. اور پھر یہی وعدے ایک اور عورت سے کیے گئے, اور پھر آپ نے اس اسکارسٹی میں بہو بھی لا کے بٹھا دی کہ اب اپنی اتھارٹی اس کے ساتھ شیئر کرو. سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ کی ورک ڈیسک ہے آفس میں تو کل سے ایک اور کرسی لگا دیں اور اپنے ایک جونیئر کے ساتھ اپنی ڈیسک شیئر کریں, ہنسی خوشی مل کے کام کریں, ایک ہی سسٹم یوز کریں, اپنی باؤنڈریز بنائیں, اسٹے پازیٹیو, ٹاکسک نہیں ہونا, لڑنا بھی نہیں ہے, ورک آن یور سیلف, اپنے ٹریگرز کے بارے میں سوچیں, اپنے ایموشنز کو بھی کنٹرول کریں, اگلے کی باؤنڈریز بھی کراس نہ کریں, اور اس سب میں باس کو تو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا. ڈویبل. 1 مہینہ کریں آپ یہ, پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کون کس کا دشمن ہے. عورتیں تو صدیوں سے یہی کر رہی ہیں. آپ نے پہلے عورتوں کو حقوق کے قحط میں رکھا اور اس میں سے بھی آدھا حصہ نکال کے باقی عورتوں کے ساتھ شیئر کرنے کا سبق پڑھایا, اور جب ان سے یہ نہیں ہوا تو کنوینئنٹلی کہہ دیا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے, جبکہ عورت کا اصل دشمن تو ان کو آپس میں لڑوا کے خود کیمرے میں دیکھ کر مسکرا رہا ہے. او بھائی مارو مجھے, تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو, مجھے پکڑو تم لوگ.
یہ تو ہوگا نہیں. یہ سسٹم اپنی غلطی نہیں مانے گا. پیٹریارکی, کیپٹلزم اور کولونیلزم آر جسٹ بگ ورڈز فار پاور. جس گروپ کو یہ پاورفل کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے پریویلیجز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کبھی غریبوں کو لڑوائیں گے, کبھی مسلمانوں کو لڑوائیں گے اور کبھی عورتوں کو لڑوائیں گے. اس سوچ کی وجہ سے ہمارے ہاں خواتین ایک سرٹن ایج کے بعد بہت ٹاکسک ہو جاتی ہیں, اپنے بیٹوں کو لے کر بہت پوزیسو ہو جاتی ہیں, انسیکیور اور انریزنیبل ہو جاتی ہیں. اور پھر جب ہم یہ ٹاکسک بیہیویئرز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو بہت سخت ضرورت ہے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانے کی. یہ اپنے ٹراماس کو کیوں ایکسپلور نہیں کرتی, یہ اپنا غصہ اگلی جنریشنز پر کیوں نکالتی ہیں؟ اگر ان کے ساتھ برا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی یہ برا ہی کریں. آفٹر آل ساس بھی تو کبھی بہو تھی نا, سو وائی ڈزنٹ شی انڈرسٹینڈ؟ اب بہویں اپنا دل تھام کے بیٹھیں. ٹرسٹ می, میں کسی بھی ظلم کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں صرف سسٹم کے فلاز آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں, کیونکہ آپس میں تو ہم کب سے لڑ رہے ہیں یار, صدیاں ہو گئیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بڑی ایج کی خواتین جب اپنی سے کم عمر لڑکیوں کو جج یا کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے ٹراما سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. پیٹریارکی ہیز ٹرامیٹائزڈ وومن فار جنریشنز, اور مردوں سے بھی بڑھ کے مردوں کی سائڈ لینے والی خواتین کا جو سروائیول میکینزم ہے وہ ہے انٹرنلائز میسوجنی اینڈ سیکسزم. آج کل کے بچوں کی زبان میں جن کو پک می کہا جاتا ہے وہ اصل میں ایک ٹراما رسپانس ہے. اور جب ہم ان ججمنٹل عورتوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ہم بھی پیٹریارکل ٹراما سے ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلیمنگ وومن بیکاز دے آر بلیمنگ ادر وومن, سو وی آل آر جسٹ بلیمنگ وومن. گیٹ اٹ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کے یہ تھاٹس اور ایکشنز پیٹریارکی کو انیبل کرتے ہیں, لیکن that's all they do. That's all these women are, just enablers. Beneficiaries بھی نہیں ہیں بھائی, کیونکہ misogynist women also lead a very miserable life. انہوں نے بھی ساری زندگی ڈیپریویشن ہی دیکھی ہے. یہ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ اور انٹرنلائز میسوجنی ان کے ٹراما کے رسپانس میں ہی ڈیولپ ہوا ہے. اور آج آپ دوسری عورت کو جتنا مرضی چاہے بلیم کر لیں, لیکن جیسے جیسے اس سسٹم میں آپ کی زندگی آگے بڑھتی رہے گی آپ کا بھی اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا, بیکاز دس سسٹم فنکشنز بائی پٹنگ آل رسپانسبلٹی آن وومن. ساری ذمہ داری ساس کی, اور سسر بیٹھ کر چل کریں. یہی ساس جب بہو ہوتی ہے اور پڑھنا چاہتی ہے, بچوں میں وقفہ چاہتی ہے, تو اس کو اسی کا شوہر رائٹس نہیں دیتا. میں نے ایک نکاح پر دلہے کو اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا, کیونکہ دلہن نے کہا تھا کہ جو ڈیورس کے کلازز ہیں وہ کٹ نہیں ہوں گے. یہی لڑکیاں جب باڈی اوٹونومی, کنسنٹ اور فریڈم آف چوائس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں تو مرد حضرات تھریٹن ہو جاتے ہیں. اسٹرانگ لڑکیوں کی اس سوسائٹی میں شادی نہیں ہوتی. لڑکوں کو اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ لڑکیوں کو ہینڈل ہی کرنا نہیں آتا. ایک 24 سال کی لڑکی سے آپ لوگ سب کچھ چھین لیتے ہیں, سیکریفائس, کمپرومائز, فیملی ویلیوز کے نام پر, اور لیبر کراتے ہیں اس سے. اور پھر جب وہی لڑکی 50 سال کی ہو جاتی ہے, ٹاکسک اور بٹر ہو جاتی ہے, تو آپ اس سے بڑے کنوینئنٹلی کہتے ہیں کہ بھائی کر لینی تھی نا اپنی مرضی, اپنے شوق پورے کر لیتے, کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ اس ساس کی اپنے بیٹے کے ساتھ ٹراما بانڈنگ کو تو خوب کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہی ساس جب لڑکی ہوتی ہے اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں اور شوہر کے علاوہ کوئی پرپس تلاش کرنا چاہتی ہے تو آپ ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیسی ماں ہے, بچے سنبھالو, تمہاری سورس آف ہیپینس تمہارے بچے ہیں. جب یہ سسٹم عورت کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے بچوں اور شوہر سے انڈیپینڈنٹلی ایک انسان کی طرح دیکھے, اس دنیا میں اپنی خوشی کی سورس تلاش کرے, گرو کرے, اپنے شوق پورے کرے, اور جب وہ یہ سب کچھ الاؤ نہیں کرتے تو پھر بڑھاپے میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹاکسک بانڈنگ اور ٹاکسک اٹیچمنٹ پر پریشان کیوں ہیں؟ What else do you expect? بہنوں, ہم ایک اور سینچری گزار سکتے ہیں اس غلط فہمی میں رہ کے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہماری کنڈیشننگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ ہم صرف عورتوں کی غلطیاں دیکھتے ہیں. مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں, پورن تو سب دیکھتے ہیں, فلرٹ تو کرتے ہی ہیں. مرد تو غصے کے تیز ہوتے ہیں, شوہروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ظاہر ہے دوستوں کے پاس بیٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے. شوہر اپنی فیملی کے آگے سٹینڈ نہیں لے سکتے, شوہر ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں, پاکٹ منی دینا یاد نہیں رہتا, اٹس اوکے, اٹس نارمل. شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورتوں کے کیا مسائل ہیں. شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے, شوہر کو نہ سننا پسند نہیں ہے, شوہر بیچارہ تھک جاتا ہے. اتنی انڈرسٹینڈنگ. اینڈ واٹ اباؤٹ وومن؟ آپ کے ملک میں عورتیں ایک کانسٹنٹ فیئر میں رہتی ہیں. آپ کے ملک کے مردوں کا پریڈیٹری بیہیویئر کا عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ قبر میں سے بھی عورت کو نکال کر نوچ لیتے ہیں. کبھی بھائی قتل کر دیتے ہیں, کبھی ماموں, کبھی چاچا, کبھی اپنا باپ خود, اور کبھی سسر اپنی بہو کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں. موٹر وے گینگ ریپ کیس سے لے کر قصور میں چائلڈ ابیوز کے آرگنائز کرائمز تک دشمن صرف ایک ہے, اور وہ عورت نہیں ہے. میرے یہ ساری باتیں یا تو آپ کو لبریٹ کریں گی
یا آپ کو غصہ دلائیں گی. گلوریا اسٹائنم کی ایک بہت فیمس کوٹ ہے, دا ٹروتھ ول سیٹ یو فری بٹ فرسٹ اٹ ول پس یو آف. سو آئی ول آسک یو اگین, غصہ آیا آپ کو,